سورہ نساء رکوع نمبر 3 آیت 15 سے 22، پہلی 3 آیات 15 سے 18 میں ہم جنسی یعنی ہومو سیکشوالٹی کے احکامات دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں عورتوں کا عورتوں سے تعلق سحاق جسے لیزبینزم بھی کہا جاتا ہے، تو دو عورتوں کے تعلق کی سزا بتائی گئی ہے کہ کیا کرو، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، کہ ان کو گھروں میں ہاؤس اریسٹ کرو، گھروں میں قید رکھو۔ کیوں کر کے رکھو؟ یہ بے حیائی، فحاشی، عریانی کرنے والی عورتیں اور ایک گندی مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے، تو لہٰذا معاشرے میں بے حیائی اور فساد اور انتشار اور عریانی پھیلانے سے روکنے کے لیے ان کو ہاؤس اریسٹ کرو۔ اور کب تک کرو؟ ڈیتھ ڈیوٹی، یہاں تک کہ ان کے موت کا وقت آ جائے یا اگلے حکم کے آنے تک۔ اور پھر آیت نمبر 16 میں مردوں کا مردوں سے ہم جنسی کا تعلق جسے لواطت کہا جاتا ہے یا عمل قوم لوط کہا جاتا ہے، اس مناسبت سے کہ قوم لوط وہ قوم تھی جنہوں نے اس گناہ کا آغاز کیا تھا، تو ان کے لیے سزا فآذوہما، تو ان دونوں کو اذیت دو۔ مختلف ادوار میں اس کی مختلف سزائیں ہیں۔ حیات طیبہ میں تو کوئی واقعہ نہیں آیا اور نہ کوئی سزا دی گئی، لیکن بعد میں کسی کو چھت سے گرانے، کسی کو گرا کر دیوار پھینکنے اور مختلف طریقوں کی سزائیں جو ہیں وہ تجویز کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 90 میں مردوں کو اپنی بیویوں اور عورتوں کے حوالے سے ایک ڈونٹ کہ عورتوں کے جبراً وارث نہ بنو، اور ایک ڈو کہ عورتوں سے معروف طریقے سے اور بھلے چنگے شریفوں کے طریقے سے گزران کرو۔ تو ڈو کیا ہے کہ تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یہ اصل میں اس عرب معاشرے کے پس منظر میں تھا جس میں وہ لوگ عورتوں کو انسان اور انڈیویجول ہیومن بینگ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ تو ان کو کموڈٹی سمجھتے تھے، اور ایسے جیسے بازاروں میں اور منڈیوں میں جانور خریدے جاتے ہیں تو ویسے وہ عورتوں کا معاملہ کرتے تھے۔ تو اس فریم آف مائنڈ اور پرسپیکٹو میں جب کوئی مرد فوت ہوتا تھا تو اس کے وارث جیسے باقی کا مال میراث اور مال متروکہ تقسیم کرتے تھے، تو اس کے نکاح میں جو بیوی ہوتی تھی اس کے بھی وہ جبراً وارث بن کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس دور جاہلیت کے طریقے کو روکا جا رہا ہے۔ اور پھر مسلمانوں مردوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے، عاشروہن بالمعروف، بہت ہی خوبصورت حکم ہے۔ اللہ مردوں کو حکم دے رہا ہے کہ حسن معاشرت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، کہ اے مسلمان مردوں تم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے حسن سلوک کے ساتھ، بڑے بھلے چنگے شریف طریقے کے ساتھ، اور جو معاشرے میں اچھے طریقے کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے اور بھلے طریقے کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ گزران کرو۔ بیسیکلی شوہروں کو ان کا فریضہ بخصیت شوہر اور عورتوں کو ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ اور یہ تو قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن اس آیت کی تشریح حدیث اور سنت سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے کامل کا مطلب ہے کہ پرفیکٹ، تم میں سے کامل وہ ہے جو وہ اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ اسی طرح آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ تمہاری وہ بیویاں جن کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال اور جائز کیا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جو کھاؤ گے خود وہ ان کو کھلانا، جو خود پہنو گے وہ ان کو پہنانا، اور دیکھو ان کے چہرے پہ نہ مارنا، ان کو ایسے نہ ضرب لگانا کہ داغ پڑ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو لقمہ ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ اور اجر ہے، اسی طرح جو تحفہ ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ اور اجر کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث میں بخاری کی آتا ہے، آپ نے مردوں کو بتایا کہ عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، ہاں جیسے پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو وہ پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ٹیڑھ ہی کی حالت میں کرو، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کو توڑ دینا اسے طلاق دینا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پسلی جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت سا حکم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب
جب آپ نے فرمایا کہ پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، تو جو ہمیں فائدہ دیا جا رہا ہے اس حدیث کو، اس سے لینے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم خواتین کو اپنے ٹیڑھ کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے گا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ بانڈ مضبوط نہیں ہوتا، پنپنے نہیں پاتا جب تک اس کے اندر سے ٹیڑھ، کجی اور کروکڈنس نہ نکل جائے۔ تو ہمیں اپنی کجی اور اپنی کروکڈنس کو خود نکالنا ہے اور اپنا ٹیڑھا دماغ اور ذہن اور سوچوں کو خود سیدھا کرنا ہے، تاکہ ہمارے آپس کے ازواجی معاملات اور بانڈ جو ہے وہ خوبصورت، حسین اور مضبوط ہو جائیں۔ اور پھر آپ نے شوہروں کو تاکید کی کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یعنی جیسے وہ آج کا کئی دفعہ مرد بیویوں کو کہتے ہیں نا، میں تمہیں کر سیدھا دوں گا، تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا، یہ تصور شریعت کا تصور نہیں ہے۔ اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ جتنی اونچی ہوتی ہے، تو یہ بھی حقیقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت اپنے تعلیم کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، جتنا اس کا سوشل اکنامک سٹینڈرڈ، ایجوکیشنل، پروفیشنل سٹینڈرڈ اونچا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ٹیڑھ اور اتنا زیادہ تکبر۔ تو اللہ ہمیں ٹیڑھ سے بھی بچائے اور ہمیں تکبر سے بھی بچائے۔ اور حیات طیبہ کے عاشرہن بالمعروف کے کتنے خوبصورت خوبصورت واقعات، خاص طور پہ آپ کی محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھوٹی عمر کی تھیں، آپ حجرے میں تشریف لاتے تھے، ان کی سہیلیاں ان کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی اور آپ کی شخصیت کے رعب سے وہ چھپ جاتی تھی۔ آپ جا جا کے ان کی سہیلیوں کو تلاش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عائشہ کے ساتھ کھیلو اور عائشہ کا دل بہلاؤ۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت طریقہ ہے بیوی کی دل جوئی کا اور محبت کا۔ آج کے شوہر تو بیوی کی سہیلیوں اور بہنوں کو کہتے ہیں زہر لگتی ہیں، بالکل ان کو نہ گھر میں بلایا کرو۔ ایک اور واقعہ کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں تشریف فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گھوڑے سے کھیل رہی ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ میرا گھوڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کیسا گھوڑا ہے، کس کے تو پر ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے۔ آپ مسکرا دیتے ہیں۔ آپ یہاں پہ صرف یہ دیکھیں کہ کتنا وقت، کتنا توجہ، کتنی اہمیت اور کتنی خوبصورت کانورسیشن اور دوستانہ ماحول ہی نہیں ہے، بلکہ آپ جو عمر میں اتنے بڑے ہیں، آپ ان کے مینٹل لیول پر آ کے ان کے لیول کی کانورسیشن کر رہے ہیں۔ اور جیسے آج بہت دفعہ شوہر کہتے ہیں میرا اور اس کا تو آپس میں مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، ہمارا تو ذہن ہی آپس میں نہیں ملتا، یہ کہہ کر گیٹ اوے کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر ایک موقع پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی، میں ہلکی پھلکی تھی، میں آگے گزر گئی، اور یہ کوئی ایک دفعہ کا اوکیزن نہیں ہے۔ پھر فرماتی ہیں ایک اور موقع پر دوڑ لگی اور میرا جسم بھاری بھرکم ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر گئے، اور آپ نے پھر بڑی بے تکلفی سے فرمایا عائشہ یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا۔ کتنی دوستی، کتنی فرینکنس، کتنا انفارمل اور کتنا کیجول۔ آج کتنے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سر عام دوڑیں لگاتے پھر رہے ہیں۔ پھر آپ پانی پیتے تھے تو جس برتن سے حضرت عائشہ نے جہاں ہونٹ رکھ کے پیا ہوتا تھا وہیں لب مبارک رکھ کے پانی پیتے تھے۔ حضرت عائشہ تھالی میں گوشت کی ہڈی چوس کے رکھتی تھی، اٹھا کے وہیں سے اس کو چوس دیتے تھے۔ بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، اور آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، یا آپ کے سر کو دبا رہی ہیں یا تیل ڈال رہی ہیں۔ There were occasions the other way around also کہ حضرت عائشہ کا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں، اور وہ فرما رہی ہیں ہائے میرا سر، اور آپ ان کا سر سہلا رہے ہیں، دبا رہے ہیں، اور محبت سے فرما رہے ہیں عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسلاؤں گا اور کفناؤں گا اور دفناؤں گا۔ پھر محبت سے حضرت عائشہ کو آش کہہ کر بلاتے تھے۔ ایک دفعہ پوچھا گیا آپ کو سب سے محبوب کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ صحابہ نے پوچھا ہم مردوں میں پوچھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ آج کتنے مرد ہیں جو اپنی بیوی کی محبت کا اعتراف اور اظہار کرتے ہیں، کوئی کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو رن مرید ہو گیا، اور پتہ نہیں کیسی کیسی کرٹیسزمز۔ پھر بخاری کی حدیث ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، آپ میرے حجرے میں تشریف لائے اور باہر مسجد نبوی کے صحن کے باہر کچھ حبشی جو ہیں وہ کشتی کا، ریسلنگ کا کھیل کھیل رہے تھے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور اپنی چادر اپنے بازو سے لٹکائی، اور میں آپ کے پہلو کی اوٹ سے پردے کے اندر رہ کے وہ کھیل دیکھ رہی تھی، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ اب بس کرو، یہاں تک کہ میں نے کہا اب بس۔ یعنی کتنا وقت، کتنی توجہ، کتنی اہمیت، کتنی امپورٹنس، کتنی دوستی، انٹرٹینمنٹ کا کتنا خیال، دل جوئی کا کتنا خیال، اور صرف یہی نہیں شریعت کی حدود کے اندر۔ آج ہمارا دیندار طبقہ پردے کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست نہیں کرتا،
اور جو دین سے محروم ہے طبقہ وہ پھر کنسرٹوں میں اور تھیٹرز میں اور سب جگہ لے جاتا ہے۔ یہاں پہ پردے کے حدود کے اندر انٹرٹینمنٹ اور دلجوئی کا بندوبست ہے۔ اور وہ واقعہ بخاری میں ہے کہ سفر کے دوران ایک اونٹ کے اوپر وہ ہودے کے اندر ازواج مطہرات میں سے کوئی تھی، اور وہ جو لے کے چلنے والے وہ بہت ہی تیزی سے بھگا رہا تھا، اور وہ ہودہ بری طرح سے ہجکولے کھا رہا تھا، اور آپ نے دور سے ہی فرمایا یا انجش، وہ چلانے والے کا نام لے کر، تو جانتا نہیں ہے کہ اس کے اندر آبگینے ہیں؟ آپ نے اپنی بیوی کو آبگینا، پانی کا بلبلا، یعنی کتنا نرم و نازک تصور دے دیا۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فلاں اپنی بیوی یا بیٹی کو ہتھیلی کے آبلے کی طرح رکھتا ہے، یہ وہ ان کی نزاکت اور ان کی نرمی کا تصور سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ تو پانی کے بلبلوں اور آبگینوں سے بھی نازک ہے۔ تلخی سے دیکھو گے، سختی سے چھوؤ گے تو ٹوٹ جائیں گے ان کے دل، ان کے جذبات۔ کتنے محبت کے طریقے ہیں۔ اور پھر حضرت صفیہ روتی ہوئی آتی ہیں، آپ آنسو پوچھتے ہیں، پوچھتے ہیں، وجہ بتاتی ہیں کہ امہات المومنین میرے مقابلے میں تفاخر کرتی ہیں، مجھے یہودن اور یہودی کی بیٹی کہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھتے بھی جا رہے ہیں آنسو اور ساتھ ساتھ وجہ بھی بتا رہے ہیں، تو نے صفیہ کہہ دینا تھا کہ میرے والد حضرت موسیٰ، میرے چچا حضرت ہارون اور میرے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ سے بہتر کیسے ہو۔ تو کتنے خوبصورت واقعات جو یہاں پہ بتائے گئے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ امت کے لیے شوہروں کو میرے، آپ کے، ہماری بیٹیوں اور ہماری بہوؤں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ نمونے اور قرآن نے یہ احکامات سکھائے۔ اللہ ہمیں یہ احکامات سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور پھر آیت نمبر 20 اور 21 میں طلاق کے وقت حق مہر واپس لینے کی ممانعت کی گئی ہے، اور اس کی تشریح میں حدیث ہے کہ جو شخص تحفہ دے کر واپس لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قے کرتا ہے اور پھر چاٹ لیتا ہے۔ تو یہ وہ حدود ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔